لاہور موٹر وے پر خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی اور ابھی تک ملزمان کو نہ پکڑنے پر پی ٹی آئی مان صحرا لاہور پولیس اور اعلیٰ حکام کے خلاف میدان میں آ گئی۔ سی سی پی او لاہور کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور موٹر وے پر بچوں کے سامنے خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے خلاف پورے ملک میں عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ جلتی پر تیل کا کام سی سی پی او لاہور کے بیان نے کر دیا ہے، جس پر جگہ جگہ احتجاج بھی شروع ہے۔ اسی سلسلے میں پی ٹی آئی ضلع مان صحرا کے سینئر رہنما ملک مشتاق کھٹانہ کی سربراہی میں پروگرام منعقد ہوا، جس میں جی ایم شاہ، فرقان علی، جاوید سواتی، راجہ افراب، ماریا گل، ناصرہ خان، پرویز خان، گل خان اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ لاہور موٹر وے پر پیش آنے والے واقعے نے پوری قوم کو غمزدہ کر دیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد سی سی پی او لاہور نے بہت غلط بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دی جائے، جبکہ سی سی پی او لاہور کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ ہماری بہن کے ساتھ ہوا موٹر وے پہ، اس نے یہ اتنا شرمناک واقعہ ہے کہ پوری ورلڈ میں نہ صرف ملک وطن عزیز پاکستان کی عزت مجروح ہے، وقار مجروح ہے، بلکہ پوری قوم کے سر ندامت سے جھکا دیے گئے اس واقعے نے۔ تو میں اس واقعہ کی سخت مذمت کرتا ہوں جی، اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی پی او لاہور جس نے سٹیٹمنٹ یہ دی کہ یہ بچی کیوں نکلی 12 بجے کے بعد، اس نے گاڑی کا پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، اس کو کسی قریبی آبادی میں چلا جانا چاہیے تھا۔ گویا کہ اس نے ایسے معروضی حالات پیش کیے کہ جس طرح اس ملک کی شہری ہی نہ ہو، یہ تو جو شہری نہیں ہوتے ملک کے اندر آ جاتے ہیں ان کی بھی عزت کی محفوظ سٹیٹ ہوتی ہے، بعد میں ان سے انکوائری کی جاتی ہے کہ آپ کیوں آئے تھے، لیکن ان کی عزت کا خیال، ان کی ناموس کا، ان کی جان کا، ان کی مال کا، ان کی زندگی کا خیال جب سٹیٹ کے اندر کوئی آدمی داخل ہو جاتا ہے سٹیٹ پہ واجب ہو جاتا ہے جی۔ سٹیٹ ڈائریکٹ ذمہ دار ہوتی ہے، سٹیٹ ڈائریکٹ ذمہ دار ہوتی ہے اپنی شہریوں کی عزت، جان، مال، تحفظ کے لٹ جانے کی صورت میں۔ اور ایسے واقعات پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ منسٹریاں مستعفی ہو جاتی ہیں، اور ایسے بیوروکریٹ کو اب تک برداشت کیا جا رہا ہے جو 24 گھنٹے تک اپنے بیان کو مولڈ کرتا رہا، کبھی اس طرح موڑتا رہا، کبھی اس طرح موڑتا رہا، اس نے ریگریٹس نہیں کی۔ کرائم ہو جاتے ہیں، یہ یا نامغنی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کی بات ہے، جو ادھر مانسہرہ میں تھے ادھر اب آئی جی ہیں، اب ان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ اکثر کہا کرتے ہوتے تھے، میرے بہت اچھے دوست ہیں یہ، تو مجھے کہا کرتے ہوتے مشتاق صاحب کرائم ہونا، کرائم روکنا پولیس کے پاس کی بات نہیں ہے، حالانکہ میں پوری طرح اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ اگر قانون کا خوف، روب، دبدبو جائے نا کوئی سعودی عرب میں اس قسم کا جرم کر کے دکھا دینا ہمیں نا، کیوں نہیں بات کی بات، لیکن پھر بھی چلو منطق کے مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کہتے ہوتے تھے اکثر کہ روکنا پولیس کی بات کی بات نہیں ہے، پولیس کا فرض ہے کہ ہو جائے تو اس کا فی الفور تدارک اور ازالہ کرے۔ جب کرائم ہو گیا اس کا ازالہ کرنے کے بجائے وہ بندہ اٹھ کر نمک پاشی کرنے لگا ہماری اس بہن کی عزت اور عصمت کے گہرے زخموں پہ کہ جی اس طرح نہ نکلتی، اس طرح نہ کرتی۔ تو میں اپنے اسٹیج کے پلیٹ فارم سے، یہ ہماری تحصیل کی کیبنٹ ہے سابقہ، ابھی ہم نان الیکٹڈ ہیں لیکن ہمارا وجود، اتفاق، اتحاد اسی طرح چل رہا ہے، کیبنٹ اسی طرح چل رہی ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان سے کہ فی الفور اس آدمی کو برطرف کیا جائے، اور ہی مسٹ بی بیہائنڈ دا بار، اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے کہ تم ایسے بیانات دیتے ہو تو اس کا مطلب پاکستان لاہور کے سارے لوگ بے آسر ہو گئے۔ ذمہ داری ہے، انگریزوں نے تو اس سسٹم سے کام کیا تھا، ہر تھانے دار اپنے علاقے میں کوئی اس طرح کا جرم ہوتا تو اس سے وہ حساب لیتے تھے کہ تھانے دار کے علاقے کی میں جو جرم ہوتا تھا تو تھانے دار کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، اس وقت تک سکھ کی نیند نہیں سوتا ہوتا تھا جب تک ملزمان کو، مجرمان کو باہر نہ نکالے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون اس سٹیٹ میں سیاحت پسند تھی، اس سٹیٹ میں نکلتی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ملک کا سیر کرتی ہے، وہ ڈیزرٹ میں جاتی ہے، سونے سے وہ لدی ہوئی ہے، وہ گھنے جنگلاتوں سے، لہلاتے کھیتوں سے اور صحراؤں سے اور پہاڑوں سے اور میدانوں سے اور پرخار وادیوں سے، اور اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ جی مجھ پہ تو کوئی درندہ بھی نہیں اس نے احمد کی کہ دیکھنے کی، ایسا انصاف تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم مدینہ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارا لیڈر مدینہ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے، اور بیوروکریسی
ہمارے سامنے آ گئی اس بندے کے جو کمنٹس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش کے تحت اسٹیٹ کو مدینہ اسٹیٹ نہیں بننے دیا جا رہا۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کیس کو اپنے ہاتھوں میں لیں، موقع پہ جائیں، وکٹمائزڈ اس عورت کو، اس مظلوم عورت کو جو ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، قوم کی بہن اور بیٹی ہے، اس سے خود ملیں اور اس سے خود اس کے پرابلم دریافت کریں اور خود اس کیس کی نگرانی کریں، کوئی گپ شپ نہیں ہے۔ یہ تمام بچیوں کے حقوق کو چیلنج کر دیا گیا ہے، تمام عورتوں کے حقوق کو چیلنج کر دیا گیا ہے، تمام ماؤں اور بہنوں کے حقوق کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ آج تو یہ قدغن لگ گئی ہے۔ ہر عورت یہ سوال کرتی ہے، حتیٰ کہ سوال یہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اب تو عورت کو اکیلے دفنانا نہیں چاہیے، ایک محرم کا بندوبست کرنا چاہیے اس کے ساتھ دفنانے کے لیے، جو یہ اس ملک کے لیے جس کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، اگر اس ملک میں یہ اس قسم کے وقوعات پذیر ہوتے رہیں گے، وقوع ہے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا پہ جو میسج جائے گا ہمارا، تو مدینہ اسٹیٹ کے قیام سے پہلے ہی ہماری یہ جو سلوگن ہے، جو مینیفیسٹو ہے، یہ ڈیفیوز ہو جائے گا۔ میں آپ کے توسط سے جی دوبارہ اس کی مذمت کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں اپنی اس بیٹی کو، بہن کو، کہ ہماری جہاں بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ عزیز ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ پوری قوم بھی ہماری اس آواز پہ آواز ملائے گی اور لوگ آگے آئیں گے۔ ہمیں ان کرپٹ بیوروکریٹس کا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کرپٹ بیوروکریٹس کا اور ان کا ساتھ دینے والے سسٹم کا، اس کا ساتھ دینے والے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو نام نیاز اسٹیٹسمین کہتے ہیں، ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز ہم آپ کا تعاقب کریں گے جس وقت تک یہ انصاف ہمیں نہیں ملے گا۔ میں آج جو بات کروں گی، یہ جو 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے لاہور موٹر وے پہ فیمیل کا، انتہائی شرمسار، انتہائی شرمناک، انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ اس ملک کی بنیاد کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ ملک کن لوگوں کی قربانیوں کے تحت بنا ہے، اسلامی ملک ہے، ہم اسلام کی بنیادوں، اسلام کے تحت چل رہے ہیں، اسلامی ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس ملک میں جب روزانہ ہم اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ایون بچوں کے سامنے انتہائی دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے کہ بچوں کے سامنے ایک ماں کو جو بولا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی جنت ہے، اس کو اس طرح سے، اس کی عزت کو آپ نے اس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمارا سسٹم کیا ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے، اور بیسکلی یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے نیگیٹو میسج جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ سوالیہ نشان ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کیا کارکردگی ہے، یہاں کے ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے، یہاں کے پبلک فگرز کیا کر رہے ہیں۔ پولیس جس طرح سے پولیس والے جو ہمارے یہ صاحب ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے، مطلب کہ یہ بجائے اس کے کہ ہمارا ٹیکس لے کے ہمارے پیسوں سے، ہماری انکم سے آپ لوگوں کو سیلریز دی جاتی ہیں، آپ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، 10 قسم کی فورسز ہائر کی ہوئی ہوتی ہیں، ایک فورسز نہیں ہے، مختلف فورسز ہیں، اور وہ سب کو ہمارے ہی پیسوں سے، ہمارے ہی ٹیکسز سے ان کو سیلریز دی جاتی ہیں، جسٹ فار کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہماری حفاظت کے لیے انہیں تعینات کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر سے ہی نہ نکلیں، وہ بجائے اس کے کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہمیں انکریج کریں آگے نکلنے کے لیے کہ ہم کچھ آگے بڑھیں لوگوں کے ساتھ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اور ہمیں آج تک یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں، آپ اکیلے نہیں نکل سکتی، آپ پردے کے بغیر نہیں نکل سکتی، آپ دیر سویر سے نہیں نکل سکتی۔ تو ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہم تو ایون بہت برا فیل ہو رہا ہے، بہت خوف فیل ہو رہا ہے۔ تو یقیناً جس فیملی کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، اس فیملی پہ کیا گزری ہوگی، ان خاتون پہ کیا گزری ہوگی، ان کے بچوں پہ کیا گزری ہوگی۔ روز ایک موٹر وے کے اوپر ایک سانیہ ہوا ہماری بہن بیٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سانیہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم ایک قرارداد، اس کے اوپر ہم مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں، اور جس طرح کھٹانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی اس بہن کو ہر قسم کی یقین دہانی دلاتے ہیں، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بھی ملوث ہے یا جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے، اور پھر فور جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں سر عام ان کو سنسار کیے جائے۔
کیونکہ ہمارا یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر حالات ایسے ہیں، کوئی بھی مجبور عورت جو ہے اپنے اکیلی آ سکتی ہے، اپنے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل جا رہی ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے گھر جا رہی ہو، کسی بھی ہو سکتا ہے وہ جاب سے واپس آئی ہو. یہ تو نہیں ہے کہ راستے میں اسے درندوں کے آگے درندوں کے آپس بن جائے. تو میں اپنی تحصیل کیبنٹ جو سابقہ تحصیل کیبنٹ ہے ان کی طرف سے میں بھرپور مذمت کا اظہار کرتا ہوں. ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس ملک کی جو سربراہان ہیں ان کی بنتی ہے. اگر انہوں نے یہ ادارے اپنے تحت رکھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹیرین کے تحت ہیں، یہ وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں، کسی کی کون سی وزارت ہے، کسی کون سی وزارت ہے. اگر یہی بیٹی کسی پارلیمنٹیرین کی ہوتی، وہ پولیس پر یہ چڑھ دوڑتا ہے. آئے روز کسی بیٹی کی عصمت دری ہوتی ہے اس ملک کے اندر اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. اگر یہ موٹر وے پر پولیس تعینات کی گئی ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ اس ملک کے اندر یہ بیٹیوں، ایک بیٹی نہیں ہے، یہ قوم کی بیٹی تھی، یہ کسی ایک کی بیٹی نہیں تھی، پوری قوم کی بیٹی تھی جس کی عصمت دری ہوئی. اور کسی نے یہ وہ پولیس والے کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، پیٹی والے کو بچا لیا ہے، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی آئی جی کو بچا لو، کوئی کہتا ہے ڈی آئی جی کو بچا لو، کوئی کہتے ہیں ایس ایچ او کو بچا لو، کوئی کہتا ہے جی کیا وہ موٹر وے والے جو افسران ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی ایسی بالکل بھیانک قسم کا انہوں نے وہ جو کچھ کیا ہے. یہ تو ذمہ داری تو نہیں ہے. جو معاملہ بات کرنے کی ہوتا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ الفاظ نہیں ہے اس کے بارے میں بندہ کیا بات کرے. کیونکہ جب کسی ایک عورت کی عصمت دری ہوتی ہے تو وہ ایک عورت کیوں نہیں ہوتی، وہ تمام عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے. مرد شاید اس چیز کو نہیں محسوس کر سکتے، لیکن ہر عورت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے. لیکن عورتیں اس تکلیف کو خود محسوس کر سکتی ہیں کہ اور اتنا سے سوچتے ہیں کہ بچوں کے سامنے اگر بچوں کا باپ ماں کو کچھ کہہ دیتا ہے تو بچوں کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بنتا ہے. یہ محسوس کرنے کی بات ہے. اور مجھے انتہائی شرمناک لگ رہا ہے وہ بندہ جس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. وہ اکیلی کیوں نکلی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. سب سے پہلے تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ڈپارٹمنٹ پہ کہ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر پا رہے اور دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. سب سے پہلے ٹیلی فون پولیس کو گیا، پولیس نے اپنا کیا کردار ادا کیا. میں سوالیہ نشان اٹھاتی ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ پہ. موٹر وے پولیس پہ، موٹر وے پولیس کو تو ہم بہت ہی محفوظ جگہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ کیمرے نصب ہیں جی، یہاں پہ سیکورٹی تعینات ہے، یہاں پہ بندہ بلا خوف و خطر. اور ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون بھی موٹر وے کو اسی طرح سمجھ لینی چاہیے ہوگی کہ یہاں پہ تو ہر سہولت ہے، پیٹرول بھی مل جائے گا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد چیک اینڈ بیلنس ہے. ہم خود بھی یہی سمجھ رہے تھے. لیکن اس واقعے نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے کہ ایک ایسا شاعرہ جہاں پہ ہر بندہ بے خوف و خطر جانا چاہ رہا تھا وہ محفوظ نہیں ہے. تو پاکستان کا میں کہہ رہی ہوں، اور کون سا علاقہ، کون سی سڑک، کون سی جگہ محفوظ ہے جہاں پہ بندہ سفر کر سکے. یہاں سوال مرد عورت کا نہیں ہے، یہاں سوال انسانیت کا ہے. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے. مردوں کے لیے جب کوئی لا اینڈ آرڈرز نہیں ہے، وہ ہر وقت سفر کر سکتے ہیں اکیلے صبح و شام. تو عورتوں کے لیے ایسی چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں کہ وہ عورت تھی اکیلی کیوں نکلی. بڑا دکھ ہوا جی. میں تو اس بات پہ کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں کہ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جسٹ اس لیے آ رہی تھی کہ میں ان کو وہ کلچر دینا چاہوں. اسلامی ملک میں لے کے وہ اپنے بچوں کو آئی ہے. کلچر تو وہاں پہ بھی تھا، لوگ تو وہاں پہ بھی فراس سے زندگی گزاری. یہاں پہ وہ کیوں آئی؟ اس چیز کو سوچ کے ہر بندہ شرم محسوس کرے. وہ آئی تھی کہ اپنے ملک میں جاؤں گی، اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اپنے ملک کے قوانین، اسلام پہ چلنے کی ان کو میں تربیت دوں گی. تو کیا آتی تربیت دوں گی اس کے بچوں کو؟ ہمارے اپنے ملک میں یہ کچھ ہے. کسی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے یہاں پہ سانس نہیں لے سکتا. ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جب حکومت ہی ڈنڈا لے کے کوئی کام کروائے گی تو ہم کام کریں گے. جب ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا ہمارے ملک میں کوئی جرم رہ پائے گا. اس معاملے کو بہت سیریسلی لیں. یہ ایک عورت کی عصمت دری نہیں ہوئی، یہ پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عصمت دری ہوئی ہے.
اور اس کا تدارک کیا جائے. اور میں بار بار اس کی مذمت کر رہی ہوں اور میں موٹروے پولیس پہ بہت زیادہ شرم محسوس کر رہی ہوں. اس نے بہن بیٹی کو تحفظ دینے کے بجائے اس کے کو اچھالا ہے. اس بات کا بھی نوٹس لیا جائے اور اس واقعے کی جلد از جلد طے تک پہنچا جائے کہ کیا معاملہ ہوا اور کیوں پیش آیا. ہمیں اس کا جلد از جلد جواب چاہیے, ورنہ میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی ہر عورت سڑکوں پہ ہوگی. کہنے کا مقصد میرا یہ جو بات کی ہے مشتاق رانا صاحب نے کہ بیوروکریسی آ گئی, انتظامیہ آ گئی, یہ سب جو مسئلے ہیں یہ ریپ ہوئے ہیں لاہور میں. اچھا وہ کوئٹہ والا دیکھیں, وہ ان کے سامنے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹریفک والا, وہ سامنے وہ گاڑی کو نیچے لے کے اس کو کچل کر چلا گیا, وہ اس کو عدالت میں بری کر دیا. اگر یہی نظام چلتا رہا, جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہمارا مافیا کے ساتھ ہے, یہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی آپ کی ایک مافیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ ہم نے پوائنٹ یا موضوع ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, مزہ تب ہوتا کہ ہم احتجاج کے لیے خواتین کے ساتھ ادھر بازار میں نکلتے, جس طرح وہ اس افریقہ میں ہوا تھا کہ پورے اس میں امریکہ میں آگ لگا دی تھی. اس طرح کا کوئی قانون ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی احتجاج, پھر تو بات ہے. یہ روٹین کے مطابق یہ آج مذمتی قراردادیں بھی ہوگی, سب معاملات ہوں گے. اچھا وہ دیکھیں 14 مالٹان والا واقعہ, وہ سب کو پتہ ہے, اس پہ بھی عمل ہوا ہے. اچھا لاہور والا واقعہ دیکھیں, وہ شہباز شریف کو دیکھیں, وہ اس مظلوم باپ کا مائک بند کر رہا ہے. جب اس طرح کے معاملات ہو گئے, یہ تو 2-3 دن چلتا رہے گا جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. وہ کل میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا کہ 1980 میں چیف لارڈ اپنے ضلع کے پاس ایک بندہ آیا کہ فلاں جگہ پہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو اس نے فوری طور پہ لاہور ایڈمنسٹریٹر کو, چیف لارڈ جو اس کا ایڈمنسٹریٹر لاہور کا, اس کو کال کیا مجھے 24 گھنٹے کے اندر اس کی رپورٹ چاہیے. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بچے کا وہ جو جس کی اس نے زیادتی کی ہے وہ پکڑا گیا, اور اگلے دن اس کو پھانسی لگا دی گا. وہ کہنے والا کہتا ہے کہ 10 سال تک اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. یہ ہم ضمنی قراردادیں, یہ میٹنگ, یہ ٹی وی پہ جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے, چلے ٹھیک ہے, وہ ہماری بہن تھی, بہن کی طرح تھی, یا جو بھی ہے جو بھی تھی, وہ پتہ نہیں کون ہے, لیکن ہوا بہت ظلم ہوا ہے. اگر موٹر وے بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ جی ٹی روڈ کا کیا ہوتا ہوگا. یہ جو بیوروکریسی ہے, ان کی ترتیب, ان کا جو کرائٹیریا ہے, جس کی ٹریننگ ہوتی ہے, یہ جب ادھر جاتے ہیں, یہ کہ وہاں پر ان کو پایا جاتا ہے میرا خیال میں کہ یہ عوام جو ہے یہ آپ کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ چیز بھی نہیں ہے, یہ آپ کے لیے کچھ چیز بھی نہیں ہے. آپ انہیں دیکھیں, آپ ڈی سی ہاؤس میں جائیں, سیکریٹریٹ میں جائیں, اعلیٰ افسر دفتر میں جائیں, کوئی آپ کو صحیح طریقے ڈیل ہی نہیں کرتا ہے. کیوں اس کا مائنڈ سیٹ انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی کا خاص کر کے. ٹھیک ہے, تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک یہ عمل درآمد ان چیزوں پر نہیں ہوں گے, اس وقت یہ قراردادیں, یہ پریس کانفرنسز, یہ سب بےمانی ہے. تو میں اس بات کی انتہائی مذمت کرتا ہوں کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر اس پہ بھی ایکشن نہیں ہوا تو پھر اللہ حافظ.